بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمدللہ. ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے اور کتاب کے اس حصے میں دو مقصد تھے، 7واں اور 8واں، تو دونوں مقاصد پورے ہو گئے. آج ہم خاتمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. فرماتے ہیں کہ خاتمہ میں چند فصول بیان کیے جائیں گے، جن میں سے پہلی فصل جو ہے جناب وہ اجتہاد کی لغوی معنی کے بارے میں ہے، اور ساتھ ساتھ میں اجتہاد کی اصطلاحی معنی بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہم اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں یہ کوئی حد اور رسم نہیں ہے کہ پھر آپ اعتراض کریں کہ یہ جامع افراد نہیں یا معنی اغیار نہیں. تو لغوی لحاظ سے اجتہاد کی معنی ہے تحمل المشقت، یعنی مشقت کو برداشت کرنا، زحمت کو، تکلیف کو برداشت کرنا. اور اصولی اصطلاح میں اس کی تعریف دو بیان کی گئی ہیں، وہ بھی شرح اسمی ہیں کہ انسان پوری کوشش کرے تاکہ حکم شرعی پر اس کو ظن حاصل ہو جائے. تو پھر فرماتے ہیں کہ استفراغ سے مطلب یہ ہے کہ بھرپور کوشش کرے، یہ نہیں کہ مکمل طریقے سے کوشش کرے جو اس کے پورے طاقت کو گھیر لے. دوسرے علماء نے پھر استصحاب کی اجتہاد کی تعریف یوں کی ہے کہ اجتہاد ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ حکم شرعی فرعی کی استنباط کر سکے جناب وہ اصل سے مراد یعنی ادلہ اربع. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دو تعریفیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، پہلی تعریف سے دوسری تعریف یقیناً بہتر ہے، کیونکہ پہلی تعریف میں ظن کی بات کی گئی اور اکثر علماء جو ہے کیا کہتے ہیں ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، تو لہذا یہ دوسری تعریف جو ہے کیا ہے وہ بہتر ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ملکہ تو ہر انسان کو پیدائشی لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ مجتہد بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے. کہتے ہیں کہ جناب بالفعل یہ ملکہ جس کو ہوگا ہم اس کو مجتہد کہیں گے. اور اس کے بعد پھر تقلید کی بھی یہاں تو بحث نہیں ہے، تقلید کی بحث آگے کریں گے. پھر اگلی فصل میں انشاءاللہ ہم اجتہاد کے اقسام پڑھیں گے. الخاتمۃ الاجتہاد و تقلید، اگر یوں ہوتا الخاتمۃ فی الاجتہاد و تقلید تو اور مزیدار عبارت ہو جاتی. برحال یہ خاتمہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے. پھر فرماتے ہیں اما الخاتمہ، لیکن خاتمہ فہی، یہ خاتمہ فیما ان چیزوں کے بارے میں ہے یتعلق بالاجتہاد و تقلید، جن کا تعلق ہوتا ہے اجتہاد اور تقلید سے. پھر اس میں چند فصلیں ہیں. پہلی فصل جو ہے وہ الاجتہاد لغتاً، اجتہاد کی لغوی معنی تحمل المشقت، مشقت کو برداشت کرنا ہے. خوب، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی مجتہدون کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر بھی مشقت والوں کی معنی میں ہے. وہ اصطلاحاً، اور اجتہاد کی اصطلاحی معنی کما ان الحاجبی والعلامہ، جیسے کہ حاجبی صاحب اور علامہ ہلی نے اس کی یہ تعریف کی ہے، استفراغ الوسع، پوری کوشش کرنا، فی تحصیل ظن، تاکہ ظن حاصل ہو جائے، بالحکم شرعی، حکم شرعی کا. وَأَنْ غَيْرِهِمَا، غیر ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حاجبی کی طرف اور علامہ کی طرف. حاجبی اور علامہ کے علاوہ دوسرے علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ اجتہاد ملکتن، ایک ایسی صلاحیت ہے یقتدر بہا، قدرت حاصل ہوتی ہے اور صلاحیت کے ذریعے
علی استنباط الحکم شرعی الفرعی، کہ استنباط کر سکیں حکم شرعی فرعی کو من الاصل، اصل سے. اصل تو یہاں مفرد لایا ہے لیکن اصول مراد ہے، یعنی اصول اربع. اور یقتدر بہا، یقتدر کی فاعل میں نے آپ کو نہیں بتائی. یقتدر کی فاعل کیا ہے؟ وہ مجتہد. فعلاً یعنی ابھی اس میں یہ ملکہ ہو، اور قوتاً قریبتاً یا ان قریب یہ اس میں ملکہ حاصل ہونے والا ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہم کہیں کہ بالقوہ یہ چیز موجود ہے. خوب ولا یخفا، کہتے مخفی نہیں رہے کہ اختلاف عباراتہم بتحقیق، کہ علماء کے عبارات کا مختلف ہونا فی بیان معنی ہو، انہوں نے جو اجتہاد کے معنی کے بیان کرنے میں اصطلاح مختلف پیش کیے ہیں، یہ اصطلاحاً لیس من جہت الاختلاف فی حقیقت ہی و ماہیت ہی، یہ ان کے لفظی اختلاف ہے لیکن اجتہاد کی حقیقت اور اجتہاد کی ماہیت ایک ہی ہے، یعنی سب کا مقصد ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. جیسے ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ فرمایا کرتے تھے عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد، ہمارے الفاظ مختلف ہیں، تمہارا حسن ایک ہے. وکل الی ذاک یشیر، سب کی سب عبارات اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لوضوح ہے، اس لیے کہ بالکل واضح ہے، انہم بتحقیق یہ علماء کرام جو اجتہاد کی تعریف کرتے لیس فی مقام بیان حد ہی اور رسم ہی، یہ اجتہاد کی نہ حد کو بیان کرنا چاہتے ہیں نہ رسم کو بیان کرنا چاہتے ہیں. خوب حد میں جنس اور فصل کو بیان کیا جاتا ہے، رسم میں جنس کو اور خاصہ کو بیان کیا جاتا ہے. بل انما کانو، بلکہ یہ علماء کرام ہیں کس میں؟ فی مقام شرح اسم ہی، تاکہ اس میں اجتہاد کی شرح کریں، والاشارت الیہ، اور اشارہ کریں الیہ اسی شرح اسمی کی طرف، بلفظ آخر، اس میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے، دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لَهُ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ، اگرچہ یہ جو انہوں نے تعریف کی ہیں یہ مساوی نہیں ہے مفہوم اجتہاد کے ساتھ، نہیں، اس کی کچھ معنی اور ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ اور ہے لیکن مطلب ایک ہے. لغوی فی بیان معنی الفاظ، جیسے کہ لغوی صاحب جب الفاظ کی معنی بیان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بتبدیل لفظ بلفظ آخر، وہ ایک لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ لے آتا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے. مثلا آپ کہتے ہیں سعد کیا ہے؟ سعد ایک قسم کی گھاس ہے، وہ کہتے ہیں بینو نبتن، وہ بھائی ایک نبت ہے. اسد ماہو، آپ کہتے ہیں حیوان مفترس. ہو ولو کان اخص منہ مفہوم و اعم، اگرچہ مفسر جو ہے وہ مفسر سے اخص ہوتا ہے مفہوم کے لحاظ سے، اور اعم یا جو ہے کیا ہے مفسر اور مفسر کے بیچ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. ومن ہنا، کہتے یہاں سے یہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ جو تعریف بیان کی کہ ہیں اجتہاد کی، یہ شرح اسمی ہے، یہ اس کی حد اور رسم نہیں ہے. ان قدح واضح ہو گیا. خوب انہو بتحقیق، شان یہ ہے، لا وقع، کوئی گنجائش نہیں ہے، للاراد، کہ آپ اعتراض کریں، علی تعریفات ہی، اجتہاد کی تعریفات پر. کیسے؟ بعدم الانعکاس او الاعتراض، کہ آپ کہیں یہ جامع افراد نہیں، یہ معنی اغیار نہیں. بھائی اس قسم کا آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم شرح اسمی بیان کر رہے ہیں. کما هو الحال، جیسے کہ یہی حال ہے. یہی حال ہے کا مطلب شرح لفظی ہوتی ہے. خوب فی تعریف جل الاشیاء. خوب جل الاشیاء کا ہم کہیں گے اکثر اشیاء میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو صرف اس کی لفظی وضاحت کرتے ہیں. لولا الکل، اگر ہم تمام اشیاء کی تعریف کو نہ بھی کہیں کہ وہ شرح اسمی ہوتی تو کم از کم ہم کہیں گے اکثر اشیاء میں یہی ہوتا ہے. ضرورت، یہ بات بالکل واضح کہ عدم الاحاطۃ بہا، کہ ان اشیاء کا احاطہ کرنا، ان کو گھیر لینا، بکنہا،
جس میں ان اشیاء کی حقیقت بیان کی جائے، یعنی اس کی جنس کو بھی اور فصل کو بھی، اور بخواصها یا ان اشیاء کے خواص کو ذکر کیا جائے، الموجبت وہ خواص جو سبب بنتے ہیں، لامتیازها کہ ان اشیاء کو جدا کیا جائے، اما اداہا جو ان سے الگ چیزیں ہیں، خوب لغیر علام الغیوب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، جو علام الغیوب ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ففہم آپ اس مطلب پر دقت کریں اور غور کریں۔ وَكَيْفَ كَانَ فرماتے ہیں بھائی جس طریقے سے بھی ہو، آپ اس کو شرح اسمی مانیں یا نہ مانیں، فَالْأَوْلَى بہتر تھا تبدیل ظن بالحکم، یہ جو پہلی تعریف میں حاجبی اور علامہ صاحب نے ظن کی بات کی، اس کو تبدیل کیا جاتا بالحجت علیہ، ہم اس کی جگہ پر حجت رکھتے، علیہ کی ضمیر حکم کی طرف جائے گی۔ خوب فَإِنَّ الْمَنَاطَ فِيهِ بتحقیق معیار اجتہاد میں ہوا تحصیلها وہ حجت کا حاصل کرنا ہے، قوتاً او فعلاً، یا تو حجت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو یا بالفعل قوت حاصل کر چکا ہو، حجت حاصل کر چکا ہو۔ لزن زن مراد نہیں ہوتا ہے کہ زن کو حاصل کرے، حتیٰ عند العامت یہاں تک کہ ہمارے برادران اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ زن حاصل کرنا مراد نہیں ہے۔ القائلین بحجیت ہی وہ تو قائل بھی ہیں کہ زن حجت ہے مطلقاً، چاہے انسداد باب علم ہو چاہے انسداد باب علم نہ ہو۔ خوب او بعض الخاصہ یا جیسے کہ بعض خاصہ بعض شیعہ بھی قائل ہیں کہ زن حجت ہے، لیکن القائل بہا جو قائل ہے حجیت زن کا عند انسداد باب العلم جب علم کا دروازہ بند ہو احکام والا تو صورت میں کہتے ہیں کہ زن حجت ہے، وہ بھی اجتہاد کی تعریف میں زن کو نہیں لاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ بتحقیق یہ زن مطلقاً عندہم یہ اہل سنت کے نزدیک مطلقاً حجت ہے، او عند الانسداد عندہ یا بعض شیعوں کے پاس انسداد کے وقت حجت ہے، من افراد الحجہ یہ بھی حجت میں سے ہے۔ تو پھر آپ یوں کہتے نا اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ حجت کو حاصل کر لینا، واللذا اور اسی وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ حجت حاصل کرنا مراد ہے، لا شبہت کوئی شبہ نہیں ہے، فی کون استفراغ الوسع کہ اپنی پوری بھرپور کوشش کرنا، فی تحصیل غیر ہی زن کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی حاصل کرنا، من افرادها جو کہ حجت کے افراد میں سے، من العلم بالحکم تو یہ بھی ایسے ہے کہ جیسے ہمیں حکم کا علم حاصل ہو گیا، او غیر ہی یا علم حاصل نہ بھی ہو زن حاصل ہو، من معتبر من الطرق جو معتبر ہے طرق میں سے، التعبدیہ غیر المفیدہ للزن جو فائدہ نہیں دیتا زن کا، ولو نوعاً اگرچہ وہ زن نوعی ہو، اجتہاد ایضا تو اس قسم کے طرق کو حاصل کرنا یہ بھی اجتہاد ہے۔ تو نتیجے میں اجتہاد میں جو ہے کیا ہے جناب، خوب اس قسم کا ہمیں حجت کا لفظ کہنا چاہیے تھا۔ ابھی 2-3 سطریں رہ گئیں جن کا میں نے خلاصہ بتایا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔